بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعین۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان کرم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عملیات اور رقیہ میں کیا فرق ہے؟ جو لوگ صرف علاج کرنے کے خیال میں رہتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ علاج کروائیں تو کس قسم کا علاج کروائیں، بلکہ دراصل وہ جانتے ہی نہیں کہ علاج کے لیے رقیہ کا علاج کروانا چاہیے۔ وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور عملیات بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ نہ جاننے والے لوگ جو مریض ہوتے ہیں اکثر وہ یہ غلطی کر بیٹھتے ہیں علاج کے وقت کہ وہ عملیات میں چلے جاتے ہیں، وظائف و عملیات کے ذریعے اپنا علاج کرواتے ہیں۔ تعویذات وغیرہ اور وظائف اور عملیات، کم عملیات زیادہ عملیات، تو فرق کیا ہے رقیہ میں اور عملیات میں؟ پہلے تو ہم یہ جانیں کہ عملیات ہیں کیا۔ عملیات کس کو بولتے ہیں؟ اعمال، کچھ پڑھنے کی چیزیں، پڑھنے کی اور کچھ کرنے کے اعمال، وہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں برے بھی ہو سکتے ہیں۔ اعمال کا لفظ کچھ بھی ہو سکتا ہے، عمل اعمال، لیکن کرنے جو انسان کوشش کرتا ہے، جو کرتا ہے عمل، وہ کیا ٹائپ کا عمل ہے، وہ کس قسم کا عمل ہے، پھر وہ جائز ہے یا ناجائز ہے، فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے۔ تو عملیات، اب ان عملیات میں جو لوگ علاج کرتے ہیں عملیات سے کرواتے ہیں، تو یہ عملیات کس قسم کے ہوتے ہیں؟ کیا ہے عملیات؟ عملیات دو طرح کے ہوتے ہیں، اس میں رقیہ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ عملیات کو عملیات ہی بولتے ہیں اور رقیہ کو رقیہ بولتے ہیں۔ عملیات کیا ہیں؟ اعمال کرنا، اس سے یہ مراد نہیں ہے عملیات سے اگر کوئی بھولے بھالے لوگ مولوی حضرات یہ مراد لے لیتے ہیں کہ وہ عملیات سے مراد نماز پڑھو، عملیات سے مراد قرآن پڑھو، عملیات سے مراد دعا کرو، عملیات سے مطلب کچھ دم کر نہا لو، پی لو، تیل ہو تو دم کر لگا لو، اس کو عملیات کہتے ہیں۔ تو وہ کہنا ایک وقت واحد کی بات ہے، وہ بھولے لوگوں کی بات ہے، اور سیدھے سادے یا مولوی حضرات جو جانتے نہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کیا بولنا چاہیے، اس لیے وہ عملیات کو اعمال بھی کہتے ہیں اور وظائف و اذکار بھی، درود بھی، کچھ بھی بول لیتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ عملیات جو اصل میں عملیات ہیں، آپ دیکھ لیں تو اس میں زیادہ تر غیر ثابت شدہ، جو ثابت نہیں ہوتی ہیں چیزیں، ثابت نہیں ہیں شرع سے، دین اسلام سے، ویسے اذکار وظائف اس میں بتائے جاتے ہیں۔ یا پھر تعویذات وغیرہ کا استعمال کروایا جاتا ہے، تعویذ پلیتوں کو وہ دھو کر، وہ گھول کر پیو، یا وہ گلے میں ڈال لو، یا بہرحال اس طرح، یا نہیں تو کم از کم وظائف بتائے جاتے ہیں۔ آپ صبح یہ پڑھ لیا کرو، آپ اتنے بار پڑھو، آپ اتنے ہزار بار روز پڑھو، آپ یا اتنے بڑی تعداد میں بھی کہا جاتا ہے کہ آپ پڑھو، اس سے آپ کو آرام ہو جائے گا، شفا ہو جائے گی۔ لیکن وہ کیا پڑھاتے ہیں؟ وہ پڑھاتے ہیں تو ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں، انشاءاللہ ذکر آتے رہیں گے، کچھ بھی اپنی طرف سے وہ کہہ دیتے ہیں، جہاں سے انہوں نے سیکھا ہوگا، سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، بہرحال وہ کوئی ایک وظیفہ بتا دیتے ہیں جس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اگر ویسے وظائف کا ثبوت ملتا بھی ہے تو وہ بہت زیادہ ضعیف ترین حدیثیں ہوتی ہیں حقیقتاً،
اور ایسے وظائف بتا دیتے ہیں جو صرف کہیں کہیں سے سن لیے گئے ہیں، وہ حقیقت میں وہ علم میں، صحیح علم دین میں کچھ معنی نہیں رکھتے وہ، بلکہ صحیح علم دین تو یہ ہے کہ بار بار تحقیق کی جاتی ہے وہ کیا چیز ہے، وہ کیا کہا جا رہا ہے اس وظیفے میں، یا وہ کون سا عمل ہے، یا وہ کون سا قول ہے، یا وہ کس ٹائپ کی عبادت ہے، فائدہ مند ہے یا نہیں ہے، کسی سے ثابت ہے، صحابہ سے ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، سب دیکھا جاتا ہے، لیکن جب ثابت نہ ہو تو اس پہ عمل نہیں کیا جاتا ہے۔ وہ زیادہ تر عملیات میں استعمال ہوتے ہیں، یعنی ایسی چیزیں عملیات میں استعمال کی جاتی ہیں جو دراصل صحیح علم میں کوئی معنی ہی نہیں رکھتے، بالکل فضول چیزیں ہیں، اس سے گناہ ہو سکتا ہے، ثواب تو ملے گا نہیں ہرگز، یقینی بات ہے۔ بھولے لوگ اگر پڑھ لیں، نہ جاننے والے لوگ پڑھ لیں، یا جاہل لوگ پڑھ لیں، یا ان کو سکھانے والے مولوی حضرات وہ خود نہیں جانتے، انہوں نے کہہ دیا، انہوں نے سنا تھا، ان کو کسی نے بخشا تھا، یا ایسے ہی کہیں سے سن کر سیکھ کر پڑھ کر انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا، اور پھر اس کے بعد وہ لوگوں کو کہتے رہے، سکھاتے رہے، تو یہ سب دراصل یہ بے معنی باتیں ہیں، بے فائدہ باتیں ہیں، کیونکہ اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ کچھ بھی کریں، کچھ بھی عبادت کریں یا کچھ علاج کا طور طریقہ اختیار کریں تو وہ ثابت تو ہو، وہ یہ تو معلوم ہو کہ وہ صحیح طریقہ ہے، صحیح تو طریقہ اختیار کیا جائے۔ عملیات میں اور رقیہ میں بہت فرق ہوتا ہے۔ رقیہ سے مراد دعائیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوں، اور آیات ہوتی ہیں اللہ کے کلام کی، قرآن کی آیات ہوتی ہیں، سورتیں ہوتے ہیں۔ اب اس کا بھی طریقہ ہے، رقیہ کے بھی ایک حد ہے۔ بہرحال رقیہ میں اور عملیات میں فرق یہ ہے کہ رقیہ دعا کو کہتے ہیں، قرآن پڑھ کر دم کرنا یا دعائیں پڑھ کر دم کرنا، یہ رقیہ ہے، وہ پڑھنا جو ثابت ہے۔ قرآن تو آپ کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، تو اس پہ بات ختم ہو جاتی ہے، کچھ بھی پڑھیے آپ، دم کیجئے یا صرف پڑھیے آپ، الحمدللہ اس سے شفا ہوتی ہے۔ اور دعائیں پڑھتے ہیں تو دعا پڑھیے، دم کیجئے، لیکن دعاؤں میں وہ پڑھنا چاہیے جو ثابت ہیں، اس کی کوئی سند ہے، وہ پڑھ سکتے ہیں، اس سے الحمدللہ بإذن اللہ انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اور بإذن اللہ تعالیٰ اسی سے فائدہ ہوتا ہے۔ جو غیر ثابت چیزیں ہیں، کہیں سے من گھڑت باتیں ہیں، کسی نے کہہ دیا، کوئی زمانے میں لکھ دیا، کسی نے کہہ دیا قال الرسول ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان کی حدیث ہے، کسی نے کہہ دیا کہ یہ حدیث ہے، ہم اس پہ عمل کر لیں، تو کافی تھوڑی ہوتا ہے حدیث پہ عمل کر لینا۔ پہلے یہ تو جانیں کہ حدیث صحیح ہے، ضعیف ہے، موضوع ہے، حسن ہے، کیا ہے، اس پہ عمل کرنا کیا معنی رکھتا ہے، فائدہ ہوگا نہیں ہوگا، ثواب ملے گا نہیں ملے گا، وہ طریقہ اسلام ہے یا نہیں ہے۔ حدیث صحیح ہے تو علاج میں بھی صحیح حدیث کی ضرورت پڑے گی، حدیث صحیح ہو یا حسن ہو، بہرحال اس سے رہنمائی ہوتی ہے۔ یہ رقیہ کا تعلق دین سے ہے، اور لوگوں کو مغالطہ ہو گیا ہے کہ رقیہ ہی عملیات ہیں، عملیات ہی رقیہ ہے، کیونکہ لوگ اس میں دھوکے دینے لگ گئے ہیں۔ وہ بالکل مولوی ہوتے ہیں، وہ یا تو ان میں علماء بھی ہوتے ہیں، یا پھر بہرحال ایسے مولوی حضرات ہوتے ہیں، صرف حلیت سے وہ مولوی مومن دکھتے ہیں، اس لیے لوگ وہ ان سے سیکھ لیتے ہیں، ان سے سن لیتے ہیں، اور اس پہ عمل کرنے لگتے ہیں، اور پھر تحقیق کر کے آپ جب پتہ چلائیں گے تو معلوم ہوگا کہ وہ کہیں سے ثابت ہی نہیں ہے۔ تو ایسا عمل کرنا ہی کیا انسان جو ثابت نہیں ہے، وہ کیجئے آپ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور الحمدللہ مومنین وہ کیا کرتے ہیں، اس میں کوئی کلام ہی نہیں ہوگا نا، اس سے آپ کا نقصان ہی نہیں ہوگا نا، اور جو آپ پڑھیں گے انشاءاللہ بإذن اللہ اس سے آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ لیکن جو غیر ثابت چیزیں ہوتی ہیں وہ من گھڑت ہوتی ہیں، وہ من گھڑت چیزوں سے آپ اپنا علاج کریں گے، اپنا وقت ضائع کریں گے، تو آپ شفا کب پائیں گے، آپ ٹھیک کب ہو پائیں گے پھر؟ تو شارٹ بات اور پیور بالکل یعنی معتبر بات یہ ہے، پختہ بات یہ ہے، فائدہ مند بات یہ ہے کہ انسان آسان شارٹ طریقہ اختیار کرے۔ وہ کیا ہے؟ وہ قال اللہ قال الرسول ہے، زیادہ بات ہی نہیں۔ اللہ نے فرما دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، تو آپ آیات کوئی پڑھ لیا کریں، یا پھر کوئی دعا پڑھتے ہو تو اذکار یعنی کوئی دعا پڑھتے ہوں تو حدیث جان کر پڑھیں، کیا سند ہے اس حدیث کی، کیا مرتبہ رکھتی ہے وہ حدیث،
کیا ماننے کے لائق ہے یا نہیں، اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ فضائل میں بہت سے ضعیف حدیثوں کو لیا جاتا ہے، چلو ثواب کی امید سے انسان وہ عمل کر بیٹھتا ہے، لیکن وہ کبھی کبھار ہو جاتا ہے۔ اب بعض حضرات ایسے ہیں، بعض یعنی ایک بڑا طبقہ ایسا ہے اس دنیا کا، مسلمانوں کا، کہ وہ ضعیف حدیثوں پہ کثرت سے عمل کرتے ہیں، پرواہ ہی نہیں کرتے وہ کر کیا رہے ہیں۔ تو اس کی جانچ پڑتال کون کرے گا پھر؟ کس کے لیے رہ گئے وہ تحقیقات؟ علماء کے لیے جو لکھ کے مر گئے ان کے لیے، وہ تو مر گئے، ہو گیا قصہ ان کا ختم، پھر کس کے لیے رہ گئے وہ کتابیں، وہ تحقیقات کس کے لیے باقی ہیں؟ تو وہ جاننے والے جو لوگ حیات ہیں وہ کیوں تحقیق نہیں کرتے؟ عمل ایسے ہی کیوں کر لیتے ہیں؟ مطلب کوئی عمل فعل ایسے ہی، کوئی عبادت کیوں کر لیتے ہیں؟ ایسے ہی کوئی علاج کیوں کر لیتے ہیں؟ یہ علاج ایسا نہیں ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جائے، وہ کوئی آپ کو ٹیبلٹ دے دے گا یا انجیکشن دے کر آپ کو بھیج دے گا، ویسا نہیں ہے نا۔ وہ آپ کس کے پاس جا کے یعنی ڈاکٹر کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، آپ ان کے پاس جا کر علاج کروا سکتے ہیں، لیکن یہ چیز کا تعلق جب آپ روحانی علاج کروانے کے لیے نکلتے ہیں تو آپ کو اس وقت یہ دیکھنا پڑتا ہے، اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ آپ کس کے پاس جا رہے ہیں اور کیا علاج آپ کا ہونے والا ہے۔ وہ اس ڈاکٹر جیسی بات نہیں ہے۔ ڈاکٹر آپ کوئی بھی ہوں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، آپ ان کے پاس جا کر علاج کروا سکتے ہیں۔ کیا مذائقہ اس میں؟ کوئی ممانعت نہیں ہے، بالکل آپ خوشی سے جائیے، کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جائیے، آپ علاج کروائیے، چاہے کسی بھی مذہب سے ان کا تعلق ہوگا، انسان ہے وہ، ڈاکٹر ہے وہ، ان کے پاس آپ علاج لیجئے۔ لیکن جب آپ رقیہ کرنے کے لیے نکلیں گے یا عملیات کروانے کے لیے یا اپنا علاج کروانے کے لیے آپ نکلیں گے تو اس وقت آپ کو یہ جاننا لازمی ہے کہ آپ کس کے پاس جا رہے ہیں اور کیا علاج آپ کا ہونے والا ہے، کیونکہ رقیہ کا تعلق اسلام سے ہے، رقیہ کا تعلق اسلام سے ہے، عبادتوں سے جڑا ہوا ہے، اسلامی اعتقاد سے، اسلامی عقیدے سے جڑا ہے، توحید سے جڑی باتیں ہیں، سنت کا طریقہ اختیار کرنا ضروری ہے۔ اس لیے اس کی سند دیکھنا، اس کو جاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ آپ ایک حدیث کی سند جاننا اتنا ضروری ہوتا ہے تو پورا ایک عمل انسان کیسے کر بیٹھے؟ ہو سکتا وہ کئی دنوں کا عمل ہوگا، کئی مہینوں، کئی برسوں کا عمل ہوگا، پھر بلا جانے انسان اتنا وقت، اپنی عمر کیوں لگا دے ایک ایسے عمل کے پیچھے جو ثابت ہی نہ ہو؟ کم وقت میں انسان صحیح عمل کر کر، ثابت شدہ بات پہ عمل کر کر، جو صحیح روایتیں ہیں ان پہ عمل کر کر کچھ بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے، بہت زیادہ نیکیاں ثواب پا سکتا ہے، کم وقت میں زیادہ فائدہ، زیادہ اجر و ثواب اس کو حاصل ہو سکتا ہے، اور بالیقین اس کو اجر و ثواب حاصل ہو سکتا ہے، اس کو یہ اطمینان اور یقین رہتا ہے۔ کب؟ جب سند صحیح ہو، اس اعتماد سے۔ لیکن جو باتیں بے بنیاد ہو تو پورا مکمل، پورا مسئلہ ہی بے بھروسہ ہو جاتا ہے، وہ کیونکہ وہ سندیں، وہ روایتیں، وہ کہنا بولنا سب بے بنیاد ہے، کہنے کو لمبی لمبی باتیں ہوں گی، بڑی بڑی کتابیں اس پہ لکھے گئی ہوں گی، لیکن یہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اس پہ وقت ضائع ہوتا ہے۔ لمبی بات سے کچھ ثابت نہیں ہوتا، بڑی بڑی کتابوں سے ثابت نہیں ہو جاتا، بڑی ہستی نے کچھ کہہ دیا تو نہیں ثابت ہو جاتا، ثابت ہوتا ہے تو سند سے۔ اگر یہ بھی کہہ دیا جائے کہ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے، ایسی بڑی ہستی سے کون بڑی ہستی ہے دنیا میں اس وقت کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرما دیں، ان سے بڑی ہستی ہے؟ ہر کوئی، تمام مذاہب عالم کے بڑی بڑی شخصیات اور ہستیوں نے اعتراف کیا ہے یہ محمد، یہ غیر معمولی انسان ہیں، غیر معمولی شخصیت کے حامل ہیں، ان کے کارنامے، ان کے حسن اخلاق، ان کا کردار ایسا عظیم ہے کہ کوئی ملے گا نہیں۔ سبحان اللہ، ان جیسا کوئی نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنے غیر مسلمین اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، کر کے گزر گئے ہیں، اور آج جو حیات ہیں بڑے بڑے جانی مانی شخصیتیں اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ فرما دیں وہی سب سے بڑی ہستی ہے انسانوں کے بیچ۔ اگر وہ فرما دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تب بھی ہم تحقیق کرتے ہیں کہ آیا ان کا فرمانا، ان کے منہ سے نکلی ہوئی بات کبھی غلط نہیں ہوتی، لیکن ہم تک جو باتیں پہنچی ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ فرمائے ہیں، تو ہمیں یہ تو دیکھنا چاہیے کہ وہ فرمائے یا نہیں فرمائے۔ لوگوں نے کہا ہم سے، راویوں نے کہا، روایتیں آئی، حدیث موصول ہوئی، ہم نے پڑھا، سنا، سمجھا، تو ہم یہ تو جانیں کہ وہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم منہ کے ان کی زبان سے نکلا ہے یا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے وہ ادا ہوئے الفاظ، وہ حدیثیں، وہ فرامین، وہ فرمان آپ فرمائیں یا نہیں فرمائیں؟ یہ کیسے ثابت ہوگا؟ اس نبی پہ کوئی شک نہیں، سبحان اللہ، جو شک کرے گا وہ اس دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ لیکن تحقیق یہ معنی رکھتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یا نہیں، آپ کے زبان مبارک سے وہ الفاظ نکلے یا نہیں نکلے۔ اور اس کو جاننے کے لیے، اس بات کی پختگی حاصل کرنے کے لیے، اس کی تہ تک جانے کے لیے یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ وہ سند ہے کیسی، وہ سند بالکل مستند ہے، ہم تک جیسے پہنچی ہے وہ بات بالکل ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے آپ نے اپنی زبان مبارک سے ویسا فرمایا ہے تو الحمدللہ، نہیں فرمایا ہے تو بات پھر یہ ہوتی ہے یا تو راوی غلط ہے، یا پھر راوی سے غلطی ہو گئی ہے، یا تو راوی ہی غلط ہے، غلط انسان ہے، یا پھر راوی سے کچھ غلطی ہو گئی ہے، یا حدیثوں میں کچھ بھول ہو گئی ہے، یا پھر بس وہ من گھڑت ہے، بنائی گئی حدیث۔ جاننا یہ رہتا ہے، کمال کی بات ہے، اس پہ دین قائم ہے، جاننا چاہیے، سند معمولی بات نہیں ہوتی۔ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں بات فرمائے ہیں یا نہیں فرمائے۔ وہ بات کیا ہوتی ہے؟ اس کو حدیث کہتے ہیں ہم۔ جو فرامین ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ حدیث ہیں۔ حدیث میں کوئی شک نہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ حدیثیں غلط ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا غلط ہے، حاشا، کیسا بول سکتے ہیں ہم؟ حاشا، کیسے بول سکتے ہیں ہم؟ ایسا تصور ہی نہیں ہو سکتا ہمیں۔ اس نبی کا فرمان غلط نہیں ہوتا، لیکن بیچ میں جو لوگ آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ حدیث ہم تک پہنچی ہے، یہ حدیث پہ عمل کیجئے، یہ حدیث ہے، اس کو آگے تک پہنچائیے۔ جس طرح راویوں میں ہوا کرتا تھا، بہت دور دور تک جاتے محدثین کرام اور حدیثیں جمع کرتے، تو کس بیس پہ وہ جمع کرتے؟ تحقیق کرتے، وہ انسان کیسا تھا بیان کرنے والا، کیسا انسان ہے وہ، اس کا عقیدہ کیا ہے، یا جو بھی عقیدہ ہو، لیکن انسان کیسا ہے، شریف ہے یا بدماش ہے، سچا ہے یا جھوٹا ہے، مخلص ہے یا غدار ہے، منافق ہے، جھوٹا، نمبری، کچھ بھی ہو سکتا ہے نا۔ ایک انسان ہے، عام انسان کے اندر کچھ بھی ہو سکتی ہیں، اچھی بری صفات، خصلتیں، لیکن نبی میں کچھ نہیں ہوتا، وہ پاک ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو اعتماد کس طرح کریں؟ ایک حدیث پہ اعتبار کیسے کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا شک ہو سکتا ہے؟ آپ کے فرمانے پہ کیا شک ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرما دیا تو بس بات ہے، وہ حدیث ہے، وہ ماننا ہے۔ لیکن اس نبی کی زبان پہ کوئی شک نہیں، لیکن جو بیچ میں راوی آ جاتے ہیں، جو روایتیں پہنچی ہیں، ایک سے ایک کو سلسلہ پہنچا ہے، تو اس میں آپ کو جانچ پڑتال تو کرنی پڑے گی، تحقیق کرنا پڑے گا، تحقیق کرنی پڑے گی آپ کو۔ آپ جب تحقیق کریں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ الفاظ، وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے یا نہیں ہے، واقعی فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا نہیں، وہ حدیث ہے بھی یا نہیں ہے۔ اس سے کیسے معلوم ہوگا؟ اس کا اعتراف پہلے صحابہ کریں گے، کیونکہ وہ صحابہ یاد کر رہے تھے، ان کو یاد ہو جاتی تھیں، اور اس زمانے میں صحابہ نے یاد کر لی تھیں، سنتے بس، وہ ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تھی، ان کو ذہن میں یاد رہ جاتی، ان کو کوئی باضابطہ ماشاءاللہ یاد کر لیتے، ذہن نشین کر لیتے وہ باتیں۔ ورنہ دیکھیے، آپ اگر کسی آپ کے دوست کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں، وہ کچھ کہتا ہے آپ سے، تو کیا آپ کو وہ باتیں یاد نہیں رہ جاتی ہیں؟ اس طرح صحابہ نے بہت سی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد رکھ لیں، اور کچھ مخصوص صحابہ انہوں نے باضابطہ وہ باتیں یاد کیں، اور کسی کے سینے میں ایسے اترتی چلی گئیں وہ کہ بس ان کا سینہ دریا بن گیا حدیثوں کا۔ سب سے زیادہ حدیث جاننے والے صحابہ ثابت ہوئے، وہ علم حدیث پھر وہاں سے پھیلتا رہا، تابعین نے سنا، ان کے بعد والوں نے سنا، اس طرح علم حدیث عام ہوا، ہر ایک کے گھر مسلمان کے گھر حدیثیں گئیں، سبحان اللہ۔
تو وہاں کوئی ڈاؤٹ نہیں رہتا ہے. وہ صحابہ نے سنا ہے, ان کے بعد پھر سچے لوگ ہی ان سے سنے اور سچے لوگوں تک پہنچائے. سارا سچ ہے وہ, کیونکہ سچوں نے سنا, پھر سچوں نے ان سے سنا, پھر سچے لوگوں نے ان سے سنا. بس صادقین صدیقین کی باتیں ہیں وہ سب. سچے لوگ, اچھے لوگ, ان کے کردار میں, ان کی امانت میں, ان کے سچ میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں, کوئی شک شبہ نہیں, مخلص لوگ. لیکن صحابہ سے اگر وہ بات ثابت نہیں ہو رہی ہے تو پھر تابعین میں کہاں سے ملی؟ ٹھیک ہے, تابعین سے اگر ثابت ہو رہی ہے, مرفوع ہوگی حدیث, کچھ ہوگا علم حدیث کے دائرے میں رہ کر اگر جانچ کی جائے تو لیکن اگر صحابہ سے ثابت نہیں ہے, تابعین سے ثابت نہیں ہے, تو اب بھائی ڈاؤٹ کی ہو گئی ہے بات. حدیث وہ قلت ملت ہو سکتی ہے, اس میں صحابہ سے ثابت نہیں ہے وہ چیز, تابعین سے ثابت نہیں ہے, اب کس سے ثابت ہوگی ہو؟ کون مانے گا اس کو؟ بہت دور کی بات ہو گئی نا. ایسی بات جیسے گویا کہ آپ نے کہی نہیں, مگر کچھ لوگ کہنے لگے کہ یہ ان سے ثابت ہے, ان کا کہنا ہے. یہ کیا بولیں گے آپ اس کو؟ جھوٹ نہیں بولیں گے؟ تو کس نے گھڑا ہے وہ جھوٹ؟ کسی نے تو جھوٹ کہا ہوگا نا اس میں. آپ نے کوئی بات کہی نہیں اور یہ کہا گیا کہ انہوں نے کہا ہے, آپ اس کو کیا بولیں گے؟ جھوٹ بولیں گے؟ جھوٹ ہی بولنا پڑے گا آپ کو, کیونکہ آپ نے کہا ہے ہی نہیں. آپ اس بارے میں ساکت ہیں, آپ نے کہا ہی نہیں ہے, وہ تو جھوٹ ہی ہے بالیقین. تو اس طرح سند جاننا چاہیے. یہ آپ کی ہماری بات نہیں ہے. آپ کون؟ کیا ہم فرشتے ہیں؟ ہم گناہگار لوگ ہیں, مگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ کیسے گوارا کر لیتے ہیں کہ ان پہ جھوٹ باندھا جائے اور آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی حدیث ہے, وہ ان کا فرمان ہے, چلو اس پہ عمل کرتے رہو. بے بنیاد باتوں پہ عمل کرتے ہیں. کسی نے جھوٹ باندھ دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, وہ ان کی حدیث ہے ہی نہیں. کسی نے کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا, اور ہم بس اس کو مانے اور لیے اس پہ چلتے رہے. کیوں بھائی؟ دین ہے نا یہ. آپ اپنی ذات کے لیے, ہم فرشتے نہیں ہیں, ہم گناہگار ہیں, ہم جانتے ہیں ہم گناہگار انسان ہیں نا. لیکن باوجود ہماری اتنی کوتاہیوں کے, ہم اتنے بڑے ہم گناہگار ہو کر بھی ہم اپنی عزت پر ذرا آنچ آنے نہیں دیتے. گوارا ہی نہیں ہے ہمیں. تھوڑا ہماری بے عزتی ہو جائے تو گوارا نہیں ہوتا ہمیں. گناہگار ہو کر ہمارے اندر فرشتوں جیسے کوئی صفات نہیں ہے, ہم ویسے مخلص کچھ ہے ہی نہیں ہم. پھر آپ کیسے گوارا کر لیتے آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی انگلی اٹھائے, ان پہ تہمت لگائے اور ان پہ جھوٹ باندھے اور بعد میں جا کر کہے کہ وہ حدیث رسول اللہ کی ہے؟ بس یہی سند ہے. اسی طرح سند کو جانچا کریں. بڑا اہم مسئلہ ہے کہ سند جاننے کی کوشش کرنا. سند جاننا چاہیے آپ کو, ہر حدیث کے ساتھ اس کی سند جاننا چاہیے. علماء کرام اس بارے میں کیا فرماتے ہیں وہ آپ کو جاننا چاہیے. علماء کرام, علماء جو حلیے سے دکھے عالم, وہ عالم نہیں ہوتا. جس نے داڑھی رکھ لی وہ عالم نہیں ہوتا. سبحان اللہ. داڑھی میں دین ہے یا دین میں داڑھی ہے؟